الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى جميع من تبعهم من الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال تعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. وقال أيضا إلى أعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محترم، سامعین مکرم، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت عطا فرمایا. اس دولت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے. اسلام اور ایمان کی دولت یہ ساری دولتوں سے بڑھ کر ہے اور بہت ہی انوکھی دولت ہے. اس پر ہم جتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی کم ہے. حاضرین محترم، اس جمعہ کے خطبے میں اور بیان میں 3 چیزیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا اور صحیح بخاری شریف کی ایک پوری مکمل حدیث پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی پورے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا خالق و مالک میں ہی ہوں، تمہارا پالنہار میں ہی ہوں، تمہاری ضرورتوں کو پیدا کرنے والا میں ہی ہوں. ہمیں نفع اور نقصان دینے والی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے اور کوئی ذات نفع نقصان نہیں دے سکتی ہے. کوئی اور ذات ہمیں اور آپ کو، پوری کائنات کو، پورے انسانوں کو پیدا نہیں کی. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، سارے انسانوں جنات کو پیدا کیا، نفع و نقصان کا مالک وہی ہے، نفع اور نقصان وہی دیتا ہے، تو میرے بھائیوں ہماری عبادت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے. ہمارا ہر کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا ہر فعل اور ہر کردار اللہ تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق ہونا چاہیے. اور اللہ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل کے مطابق نہیں ہوگا، تو ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو، ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا. چنانچہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، وہ حدیث صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے.
سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کی جب شروعات کیا تو سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا۔ بخاری شریف یہ 2 جلدوں میں ہے اور اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اس میں نماز کی بھی حدیثیں ہیں، اس میں روزے کی بھی حدیثیں ہیں، اس میں حج کی بھی حدیثیں ہیں، اس میں زکوٰۃ کی بھی حدیثیں ہیں، اس میں زندگی کے شب و روز کے گزارنے کی ہر حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن ساری حدیثوں کو نہ ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں آقائے کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کی نیتیں ٹھیک ہوگی، اگر آدمی رضائے الہی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر کوئی بھی عمل کرے گا تو قابل قبول ہے، اور اگر کسی اور دکھاوے کے خاطر، نام و نمود کے خاطر، ریاکاری کے خاطر، کسی اور مقصد کے خاطر کوئی بھی کام انجام دے گا تو ناقابل قبول ہے، اور وہ ہمارے منہ پہ، آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں، کر رہے ہوں، اور کرنے کے بعد ہم اپنی نیتوں کو دیکھیں، ہم اپنے اندر اپنے دل کو ٹٹولیں کہ ہم کس نیت سے جا رہے ہیں، کس دل سے کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دکھاوا آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں ریاکاری آ گئی، کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے خوشنودی کے بجائے کسی اور امیر کبیر رئیس یا کسی اور انسان یا فرشتہ یا کسی اور مخلوق کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہمارا تقوی، ہماری طہارت، ہمارے اخلاص، ہماری للہیت اور ہمارا سارا کام میرے بھائیوں جبھی قابل قبول ہوگا جب اس میں اخلاص ہوگا، جب وہ ریاکاری سے پاک ہوگا، جب وہ دکھلاوے سے پاک ہوگا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تعالی اے انسانوں، اے مسلمانوں، تمہاری صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مال و دولت کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، تمہارے کالے گورے کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مرد و عورت کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، تمہارے دلی کیفیت کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اور یہ عمل کس نیت سے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ کالا گورا اللہ تعالیٰ بنایا، امیر و غریب اللہ تعالیٰ بنایا، عورت و مرد اللہ تعالیٰ بنایا، قوم قبیلہ اور برادری میں اللہ تعالیٰ بنایا۔ اللہ جو جس کے لائق جو بندہ تھا اور جو مناسب سمجھا اس کے مناسب حال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ لیکن جو اعمال بندوں کے اختیار میں ہیں وہ بندے کس نیت سے کر رہے ہیں، وہ بندے کیوں کر رہے ہیں۔ اگر وہ اعمال اگر اخلاص کے ساتھ کیے جا رہے ہیں
تب تو قابل قبول ہیں، اور اگر نام و نمود کے واسطے، دکھلاوے کے واسطے اور ریاکاری کے واسطے، شہرت کے واسطے کوئی بھی عمل کیا جائے گا ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا، تو قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے موقع سے ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اے لوگو، یہ قربانی کے جو جانور لوگ پالتے پوستے ہیں، فربا اور موٹا کرتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیا اللہ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے، اس کی کھال پہنچتی ہے، اس کی ہڈیاں پہنچتی ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اے لوگو، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کی ہڈیاں پہنچتی ہیں، نہ اس کا کوئی چیز پہنچتا ہے۔ پہنچتا ہے صرف اور صرف تمہارا تقویٰ، تمہارا اخلاص، تمہاری للہیت، تمہاری نیت کہ کس نیت سے کر رہے ہو، کس ارادے سے کر رہے ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اے لوگو، یہ صرف قربانی کے جانوروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام وہ عبادات جو کی جا رہی ہیں، وہ تمام کی تمام عبادتیں اس بات میں شامل ہیں کہ یہ اللہ کے لیے کی جا رہی ہیں یا غیروں کو دکھانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا بار بار ذکر کیا ہے، جس چیز کا بار بار تنبیہ کیا ہے، جس چیز پر بار بار متنبہ کیا ہے، وہ میرے بھائیوں اخلاص اور للہیت ہے۔ اگر ہمارے کام میں اخلاص نہیں ہوگا تو شرک کی بنیاد پر جائے گی، ہمارے عبادتوں میں اخلاص نہیں ہوگا تو شرک کی بنیاد پر جائے گی، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاملات ہو، اور چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے۔ صحابہ کرام کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اور دین کی سربلندی کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے تھے، اپنے قنبہ قبیلے کو چھوڑ رہے تھے، اپنے خاندان کو چھوڑ رہے تھے، اور اللہ اس کے رسول کی خاطر ان کے حکموں پر جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف اور اس سے پہلے حبشہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ بعد کی بات ہے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ صحابہ کرام گروپ بنا کر کے، ٹولیاں بنا کر کے جا رہے تھے اور آپس میں پوچھتے تھے۔ صحابہ کرام کو اتنی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی عمل کریں، یہ ہجرت کا کام بہت بڑا کام ہے۔ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان یہدی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، انسان اسلام لانے سے پہلے خواہ کتنا گنہگار ہو، کتنا سیاہ کار ہو، کتنا پاپی ہو، کتنا مجرم ہو، لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لیا، وہ ایک اللہ کو مان لیا، وہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وہ قائل ہو گیا، تو اسلام کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کو سلامتی مل گئی، ایمان لانے کے بعد اس کو امن نصیب ہو گیا۔ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے کہ وہ میرا بندہ اگر اس کلمے پہ قائم رہا، اگر وہ کلمہ پڑھتا رہا، اگر وہ کلمے کے مطابق تقاضے پر عمل کرتا رہا، پھر وہ دنیا میں مامون و محفوظ رہے گا تمام حادثات و پریشانیوں سے اور تمام برائیوں سے، اور آخرت میں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جو ہے اس کی زندگی جنتی بن جائے گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
تو آقائے کائنات نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہا، کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے جرائم تھے، جتنے گناہ تھے اور جتنی برائیاں تھیں، اسلام کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد میں آدمی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا۔ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور اگر اللہ اس کے رسول کی خاطر کسی انسان نے ہجرت کیا اسلام کے لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، تو وہ اسلام لانے کے بعد خواہ کتنا ہی گنہگار ہو، سیاکار ہو، مجرم ہو، گناہوں میں لت پت ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن میرے بھائیوں اگر اس مرد و عورت نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا تو میرے بھائیوں ہجرت کر لیا تو اب گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ ہجرت کا یہ انمول ثواب اور انمول تحفہ، اور ایسے ہی والحج یہدم ما کان قبلہا، اور حج کرنے سے پہلے آدمی کتنا ہی پاپی گنہگار مجرم تھا، لیکن اگر اس نے صحیح مال کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ارکان کے ساتھ حج بیت اللہ کر لیا تو اب وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو گیا اور ایسا عاری اور خالی ہو گیا اور ایسا معصوم ہو گیا جیسا کہ ابھی وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا ہے، ایسا گناہوں سے پاک و صاف۔ تو صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے اور آپس میں پوچھ رہے تھے آپ بتائیے کس لیے ہجرت کر رہے ہو، آپ بتائیے کس لیے ہجرت کر رہے ہو، آپ بتائیے کس لیے ہجرت کر رہے ہو۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کو تتبع رہتی تھی، تلاش رہتی تھی کہ ہمارا کردار و عمل کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ریاکاری میں تبدیل ہو رہا ہے، دکھاوے میں آ رہا ہے۔ ان کو اپنے ایمان و عمل کی بڑی فکر رہتی تھی، اس لیے صحابہ کرام ہجرت کے موقع پر اور ہجرت کے راستے میں ہر ایک سے پوچھتے جا رہے تھے۔ اس میں ایک صاحب تھے جو صحابہ کرام کے ساتھ میں جا رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں ہجرت کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام آپس میں بتاتے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر، دین کو فروغ دینے کے خاطر، ترقی دینے کے خاطر ہم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری مگنی ہوئی ہے، ہماری ایک لڑکی سے مکہ میں مگنی ہوئی ہے اور وہ لڑکی مدینہ میں ہجرت کر کے چلی گئی ہے، اور اس نے یہ شرط لگا دیا ہے کہ آپ مدینہ ہجرت کر کے آؤ گے تبھی شادی ہو سکتی ہے، نہیں تو شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس بات کو، اس واقعے کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے بتاتے ہیں۔ اس موقع سے آقائے کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ سناتے ہیں، اے لوگو انما الاعمال بالنیات، اے لوگو سن لو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسا عمل ہوگا، جیسی نیت ہوگی ویسا اللہ تعالیٰ ثمرہ مرتب کرے گا۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسول فہجرتہ الی اللہ ورسول، جس آدمی کی ہجرت، جس آدمی کا گھر بار چھوڑنا اللہ اس کے خاطر ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مژدہ سناتے ہیں، یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اے لوگو دنیا میں بھی تمہاری کامیابی کامرانی رہے گی اور آخرت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کے لیے جو ہے تمہیں ایسی جنت نصیب فرمائے گا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کسی انسان اور جنات کے دل و دماغ نے تصور کیا ہوگا، ایسی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ومن کانا، اور جو آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا شادی بیاہ کے خاطر یا کسی دنیاوی غرض کے خاطر یا کسی اور مقصد کو پورا کرنے کے خاطر ہجرت کر رہا ہوگا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوگا تو اس کو شادی ہو جائے گی، عورت مل جائے گی، دنیا مل جائے گی، دنیا کی مال و دولت مل جائے گی اور اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں
اس واقعے کے بعد، اس حدیث کے بعد اس آدمی کا نام مہاجر ام قیس پڑ گیا، یعنی جس عورت کے خاطر یہ آدمی ہجرت کر رہا تھا، گھر بار کو مکہ چھوڑ کر کے جا رہا تھا، اس عورت کا نام ام قیس تھا۔ اس نے شرط لگائی تھی، چنانچہ غلط نیت کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس حدیث پاک کو لا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے اپنی کتاب بخاری شریف جو قرآن مقدس کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اب آگے نماز کی بھی حدیثیں آئیں گی، روزے کی بھی حدیثیں آئیں گی، صدقہ خیرات کی بھی حدیثیں آئیں گی، حج و زکوٰۃ کی بھی حدیثیں آئیں گی، معاملات کی بھی حدیثیں آئیں گی، معاشرت کی بھی حدیثیں آئیں گی، رہن سہن کی بھی حدیثیں آئیں گی، ہر قسم کی حدیثیں آئیں گی۔ اے لوگوں، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کر لو۔ ٹھیک اسی طریقے سے اے میرے بھائیوں، اے میرے مصلیان کرام، میں اس حدیث پاک کو پیش کرنے کے بعد آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں، ورنہ میرے بھائیوں اگر ہماری نیتوں میں فساد ہوگا، ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں ہوگا، ہم خواہ کتنا بھی بڑا عمل کر لیں، ہمارے منہ پہ وہ ہمارا عمل مار دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا اور شہید سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں کو گنوائے گا۔ اے شہید، اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں طاقت نہیں دیا، قوت نہیں دیا، اور میں نے تمہیں پہلوانی نہیں دیا؟ وہ کہے گا، اے بار الہ، اے الہ العالمین، آپ نے طاقت دیا، آپ نے قوت دیا، یہاں تک کہ میں جہاد کیا، تیرا دین مٹ رہا تھا، تیری شریعت مٹ رہی تھی، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، لوگ بدعمل ہو رہے تھے، لوگ تیرے نبی کے شان میں گستاخی کر رہے تھے، تیرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ہم نے اپنی جان کو جو ہے وہ جان نہ سمجھتے ہوئے تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے شہید تو ہوا، شہادت حاصل کی، لیکن تو اتنا بڑا کام کیا، تیرے اس عمل میں، تیرے شہادت والے عمل میں اخلاص نہیں تھا، دکھلاوا تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا، ایک بہت بڑا مالدار آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مال و دولت کی جو ہے دولت سے اسے نوازا ہوگا، اس کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھے گا اللہ تبارک تعالیٰ، اے میرے بندے، میں نے تمہیں مال دیا، دولت دیا، میں نے تمہیں اثاثہ دیا، سامان دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ بھی اقرار کرے گا اور کہے گا کہ تیرے راستے میں نے خرچ کیا، اتنا فلاں کو دیا، اتنا فلاں کو دیا، اتنا فلاں کو دیا، یہاں تک کہ مال و دولت خرچ کرتا رہا، یہاں تک کہ تیرے پاس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کے نام اعمال کو جانچو اور دیکھو، اس کا خرچ اور اس کا مال، اس میں اخلاص نہیں ہوگا، اس میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے خرچ نہیں کیا ہوگا، اور پھر اس کو بھی حکم ہوگا اور جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ عالم صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب کو لایا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو شمار کرائے گا۔ وہ عالم صاحب بھی کہیں گے، ہاں آپ نے نعمتیں دیا اور میں نے پڑھا پڑھایا، سب کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، دیکھیے فرشتوں، ان کے نام اعمال میں کیا ہے؟ چنانچہ ان کے نام اعمال میں بھی دکھلاوا ہوگا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی خاطر وہ عمل نہیں ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، اور فرشتے ان صاحب کو بھی اٹھا کر کے، گھسیٹ کر کے فرشتے جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے۔ میرے بھائیوں، جہاد کی فضیلتوں پر اگر بیان کیا جائے، صبح سے شام ہو جائے گی اور جہاد کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ عالم کے علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت پہ بیان کیا جائے،
تو صبح سے شام ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ اور مالدار جس کو اللہ نے مال کی دولت سے نوازا ہوگا، جو انفاق فی سبیل اللہ کیا، بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، روایت میں آتا ہے۔ اور قرآن مقدس کے سورہ توبہ 10ویں پارے میں لکھا ہے، امام المفسرین عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی اور نیکی جب بندہ کرتا ہے تو 10 گنا اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب بندہ خرچ کرتا ہے تو 70 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس نیکی میں کتنا اضافہ کر دیتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ خرچ کرنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی رضا جوئی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکار دے گا اور اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کوئی بھی عمل کریں، ہم خرچ کرنے سے پہلے، ہم نماز پڑھنے سے پہلے، ہم صدقہ کرنے سے پہلے، ہم حج کرنے سے پہلے، ہم زکوٰۃ دینے سے پہلے، ہم کسی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے، بلکہ ہم کوئی بھی فعل انجام دینے سے پہلے 100 بار اپنی نیتوں کو دیکھیں، تتبع کریں اور تلاش کریں، اور ہم جو کچھ عمل کریں خالص اللہ کے واسطے عمل کریں، تب تو وہ قابل قبول ہے اور اس عمل کا اجر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ اور اگر فاسد نیت ہے اور اللہ کی خوشنودی کے بجائے لوگوں کی واہ واہی مقصود ہے، لوگوں کی رضا مقصود ہے، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، میرے بندو تو نے یہ میرے لیے عمل نہیں کیا ہے، دکھلاوے کے لیے کیا ہے۔ جس کو تو دکھلانا چاہتا تھا جا اس سے اعمال کا بدلہ لے لے، اور میرے پاس کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اور حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے فرشتے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور نیک اعمال کریں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ ریا سے، اللہ کفر سے، اللہ بدنیتی سے، اللہ برائی سے ہماری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہم اپنے کردار و عمل میں اللہ کی رضا جوئی تلاش کریں، اخلاص نیت سے ہر کام کریں۔ دوسری بات یہ ہے، میں اپنے نوجوانوں سے، جو ہمارے مسلم نوجوان ہیں، ہاتھ جوڑ کر کے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے نوجوان، اگر آپ کی عمر شادی اور بیاہ کے لائق ہو گئی ہے تو آپ وقت کے علماء کرام سے، محلے کے علماء کرام سے یا اپنے رابطے کے علماء کرام سے شادی اور طلاق کے مسائل کو حاصل کر کے، سیکھ کر کے پھر شادی بیاہ کریے۔ ہم کیا ہوتا ہے، نکاح کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں، شادی بیاہ کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں، طلاق کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں، اور شادی بیاہ ہماری ہو جاتی ہے، ہماری والدین کر دیتے ہیں یا ہم خود سے کر لیتے ہیں، لیکن جیسے 6 مہینہ نہیں بیتتا ہے، سال بھر نہیں گزرتا ہے، فوراً جذبات میں آ کر کے کھلواڑ بنا رکھے ہیں اور جذبات میں آ کر کے طلاق 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 کہہ دیتے ہیں، اور پھر پچھتاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اور کبھی عدالت کا، کبھی مولانا کا، کبھی مفتی کا دروازہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، جہاں آپ بزنس سیکھتے ہیں، آپ دوسرا کام سیکھتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں، ایسے ہے میرے نوجوانوں، آپ شادی کے مسائل سیکھیے، نکاح کے مسائل سیکھیے، طلاق کے مسائل سیکھیے۔ نکاح اور طلاق یہ 2 عظیم نعمتیں ہیں، اور اس نعمت کو قدردانی کریے اور اپنے جذبات پر قابو رکھیے۔ اور دوسری بات جو ہے، آپ موبائل کا استعمال کم کریے، راتوں میں جو ہے اٹھ کر کے عبادت کریے، اور راتوں میں جو ہے اٹھ کر کے اللہ سے مناجات کریے۔ محمد بن قاسم نوجوان تھے، صلاح الدین ایوبی نوجوان تھے، اور موسیٰ بن نصیر نوجوان تھے، جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں گزار کر کے، نماز و تہجدوں میں گزار کر کے جو ہے اپنے آپ کو میرے بھائیوں پیش کیا، اور جو ہے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ایسے میرے نوجوانوں، کچھ کریے، رات کی اندھیری کے بعد
رات کی تاریکی کے بعد صبح اجالا ہوتا ہے اور صبح چاندنا ہوتا ہے اور پھر ہر کام کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، راتوں کو آپ خدا سے لو لگائیے، توبہ استغفار کریے اور اپنے جو ہے اعمال کو سوچئے، ہم نے نیکیاں کیا کی ہیں، برائیاں کیا کی ہیں۔ اس دن میں اگر نیکی ہو گئی ہو اللہ کا شکریہ ادا کریے، اور اگر برائی ہو گئی ہو، گناہ زیادہ ہوتا ہو، گناہوں کو چھوڑیے اور توبہ اور استغفار کریے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسجد کے لیے یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے، جیسے ماشاءاللہ جمعہ میں 4 جماعت ہوتی ہے۔ پہلی جماعت کے لوگ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دیا، پہلے آئے بیٹھے، بیان سن لیے، ایمان و یقین تازہ ہوا۔ لیکن اس کے بعد دوسری جماعت کے لوگ آئیں گے، تیسری جماعت کے لوگ آئیں گے، چوتھی جماعت، وہ نہیں سن پائیں گے۔ ان کے آسانی کے لیے یا روزانہ درس قرآن جو ہوتا ہے، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن کی ایک بات کو، اللہ کی بات کو بندوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جو لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں تو ان کو تو حاصل ہوتا ہے، لیکن جو لوگ کام دھندے میں مشغول ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے افادہ عام کے خاطر اللہ نے یہ بھی نعمت دیا ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھے چینل کو عام کریں، قرآن سنیں، درس قرآن سنیں، تفسیر سنیں، حدیث سنیں، علماء کے بیانات سنیں۔ یہ کام پہلے جلسوں میں جاتے تھے تب ہوتا تھا، اجتماعات میں جاتے تھے تو ہوتا تھا، لیکن آج اللہ نے ایسی نعمت دے رکھی ہے موبائل کی شکل میں کہ اس کو ہم اپنے گھروں میں اس کو آن کریں اور جس علماء کا بیان چاہے سن سکتے ہیں۔ تو افادہ عام کے خاطر، عمل کے خاطر میرے بھائیوں، آپ حضرات کے لیے مسجد کا ایک یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے، مسجد توحیدیہ دھراوی کے نام پر، تاکہ روزمرہ کے بیانات، جمعہ کے بیانات، تفسیری بیانات جب چاہے جس وقت چاہے آپ گھر بیٹھے بیٹھے سنیں عمل کی نیت سے اور عمل کریں۔ تو اس کے لیے جو ہے چینل کو آپ جیسے جو ہے وہ لکھ کر کے ڈالیں گے، فوراً آپ کے موبائل میں سامنے آ جائے گا، اور اس میں ایک گھنٹی بھی رہتی ہے۔ گھنٹی کو جب آپ دبا دیں گے تو جتنے بیانات شروع سے ہوئے ہیں، جب تک ریکارڈ کیے گئے ہیں تب سے لے کر کے اور آج تک پورے آ جائیں گے۔ تو چینل کو جو ہے آپ سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر برائی سے حفاظت فرمائے، ہر کام میں اخلاص نیت عطا فرمائے اور بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔